اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے زکوٰۃ کا مصرف، یعنی زکوٰۃ کن مقامات پر خرچ کی جائے اور کن افرادوں کو دی جائے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں زکوٰۃ کا مال 8 مقامات پر خرچ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے فقیر، یعنی وہ شخص جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے سال بھر کے اخراجات نہ ہوں، فقیر ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس کوئی ہنر یا جائیداد یا سرمایہ ہو جس سے وہ اپنے سال بھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو، وہ فقیر نہیں ہے۔ نمبر 2 مسکین، وہ شخص جو فقیر سے زیادہ تنگ دست ہو، مسکین ہے، اسے زکوٰۃ دی جائے۔ نمبر 3 وہ شخص جو امام عصر علیہ السلام یا نائب امام کی جانب سے اس کام پر مامور ہو کہ زکوٰۃ جمع کرے، اس کی نگہداشت کرے، حساب کی جانچ پڑتال کرے اور جمع کیا ہوا مال امام علیہ السلام یا نائب امام یا فقراء کو پہنچائے۔ نمبر 4 وہ کفار جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی زکوٰۃ دی جائے تو وہ دین اسلام کی جانب مائل ہوں یا جنگ میں یا جنگ کے علاوہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ اسی طرح وہ مسلمان جن کا ایمان ان بعض چیزوں پر جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں کمزور ہو، لیکن اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے تو ان کے ایمان کی تقویت کا سبب بن جائے، یا جو مسلمان امام علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتے، اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے تو وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ولایت کی طرف مائل ہو اور اس پر ایمان لے آئیں۔ نمبر 5 غلاموں کو خرید کر انہیں آزاد کرنا، جس کی تفصیل اس کے باب میں بیان ہوئی ہے۔ نمبر 6 وہ مقروض جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ہو۔ نمبر 7 فی سبیل اللہ، یعنی وہ کام جن کا فائدہ تمام مسلمانوں کو پہنچتا ہو، مثلا مسجد بنانا، ایسا مدرسہ تعمیر کرنا جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہو، شہر کی صفائی کرنا، نئی سڑکوں کو پختہ بنانا اور انہیں چوڑا کرنا، انہیں جیسے دوسرے کام کرنا۔ فرماتے ہیں نمبر 7 ہوگا۔ نمبر 8 ابن سبیل، یعنی وہ مسافر جو سفر میں ناچار ہو گیا ہو۔ فرماتے ہیں یہ وہ مدیں ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے لیکن مالک زکوٰۃ کو امام یا نائب امام کی اجازت کے بغیر مد نمبر 3 اور مد نمبر 4 میں خرچ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر مد نمبر 7 کا بھی یہی حکم ہے، اور مذکورہ مدوں کے احکام آئندہ مسائل میں بیان کیے جائیں گے۔ فرماتے ہیں واجب یہ ہے کہ فقیر اور مسکین اپنے اور اپنے اہل عیال کے سال کے بھر کے اخراجات سے زیادہ زکوٰۃ نہ لے، اور اگر اس کے پاس کچھ رقم یا جنس ہو تو فقط اتنی زکوٰۃ لے جتنی رقم یا جنس اس کے سال بھر کے اخراجات کے لیے کم پڑتی ہو۔ جس شخص کے پاس اپنا پورے سال کا خرچ ہو، اگر وہ اس کا کچھ حصہ استعمال کر لے اور بعد میں شک کرے کہ جو کچھ باقی بچا ہے وہ اس کے سال بھر کے اخراجات کے لیے کافی ہے یا نہیں تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ فرماتے ہیں جس ہنر مند یا صاحب جائیداد یا تاجر کی آمدنی اس کے سال بھر کے اخراجات سے کم ہو، وہ اپنے اخراجات کی کمی پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے کام کے اوزار یا جائیداد یا سرمایہ اپنے اخراجات کے مصرف میں لے آئے۔ جس فقیر کے پاس اپنے اور اپنے اہل عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہ ہو لیکن ایک گھر کا مالک ہو جس میں وہ رہتا ہو یا سواری کی چیز رکھتا ہو اور ان کے بغیر گزر بسر نہ کر سکتا ہو، خواہ یہ صورت اپنی عزت رکھنے کے لیے ہی ہو، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور گھر کے سامان، برتنوں اور گرمی سردی کے کپڑوں اور جن چیزوں کی اسے ضرورت ہو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو فقیر یہ چیزیں نہ رکھتا ہو اگر اسے ان کی ضرورت نہ ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے خرید سکتا ہے۔
فرماتے ہیں جو فقیر محنت کر کے روزی کما سکتا ہو اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو، لیکن سستی کی وجہ سے روزی نہ کما رہا ہو، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ وہ طالب علم جس کے لیے روزی کمانا اس کے تحصیل علم کی راہ میں رکاوٹ ہو، اگر اس پر علم حاصل کرنا واجب عینی نہ ہو تو کسی بھی صورت میں فقراء کے حصے سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہاں اگر اس کا علم حاصل کرنا عمومی فائدے کا سبب ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر حاکم شرع کی اجازت سے سبیل اللہ کے حصے سے لے سکتا ہے، اور جس فقیر کے لیے ہنر سیکھنا مشکل نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر زکوٰۃ پر زندگی بسر نہ کرے، لیکن جب تک ہنر سیکھنے میں مشغول ہو زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص کہے کہ میں فقیر ہوں اور پہلے فقیر نہ رہا ہو، اگر اس کے کہنے سے اطمینان نہ ہوتا ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو شخص پہلے فقیر رہا ہو اور کہتا ہو کہ میں فقیر ہوں، تو اگرچہ اس کے کہنے پر انسان کو اطمینان نہ ہو پھر بھی اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن جس شخص کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ پہلے فقیر رہا ہے یا نہیں تو احتیاط کی بنا پر جب تک اس کے فقیر ہونے کا اطمینان نہ کر لے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو اگر کوئی فقیر اس کا مقروض ہو تو زکوٰۃ میں سے اپنا قرض وصول کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر فقیر مر جائے اور اس کا مال اتنا نہ ہو جتنا اس نے قرضہ دینا ہو تو قرض خواہ قرضے کو زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے، بلکہ اگر متوفی کا مال اس پر واجب الاداء قرضے کے برابر ہو، اس کے ورثاء اس کا قرضہ ادا نہ کر سکے یا کسی اور وجہ سے قرض کو اپنا قرض واپس نہ لے سکتا ہو، تب بھی وہ اپنا قرضہ زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص جو چیز فقیر کو بطور زکوٰۃ دے اس کے بارے میں اسے بتائے کہ زکوٰۃ ہے، بلکہ اگر فقیر زکوٰۃ لینے میں خفت محسوس کرتا ہو تو مستحب ہے کہ اسے مال تو زکوٰۃ کی نیت سے دیا جائے، لیکن اس کا زکوٰۃ ہونا اس کو ظاہر نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ خیال کرتے ہوئے کہ کسی کو زکوٰۃ دے کہ وہ فقیر ہے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ وہ فقیر نہ تھا، یا مسئلے سے ناواقف ہونے کی بنا پر کسی ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دے جس کے متعلق اسے علم ہو کہ وہ فقیر نہیں ہے تو وہ کافی نہیں ہے، لہذا اس نے جو چیز اس شخص کو بطور زکوٰۃ دی تھی اگر وہ باقی ہو تو ضروری ہے کہ اسی شخص سے واپس لے کر مستحق کو دے۔ اگر ختم ہو گئی ہو تو اگر لینے والے کو علم تھا کہ وہ مال زکوٰۃ ہے تو انسان اس کا عوض اسے لے کر مستحق کو دے سکتا ہے، اگر لینے والے کو یہ علم نہ تھا کہ وہ مال زکوٰۃ ہے تو اس سے کچھ نہیں لے سکتا، اور انسان کو اپنے مال سے زکوٰۃ کا عوض مستحق کو دینا ضروری ہے۔ واجب کی بنا پر یہی حکم اس وقت بھی ہے جب اس نے فقیر کے بارے میں تحقیق کر لی ہو یا کسی شرعی گواہی کے طور پر فقیر مانا ہو۔ فرماتے ہیں جو شخص مقروض ہو اور قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو، اگر اس کے پاس اپنا سال بھر کا خرچ بھی ہو تب بھی اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس نے جو مال بطور قرض لیا ہو اسے کسی گناہ کے کام میں خرچ نہ کیا ہو۔ اگر انسان ایک ایسے شخص کو زکوٰۃ دے جو مقروض ہو اور اپنا قرضہ ادا نہ کر سکتا اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ اس شخص نے جو قرضہ لیا تھا وہ گناہ کے کام پر خرچ کیا تھا تو وہ مقروض فقیر ہو تو انسان نے جو کچھ اسے دیا ہو اسے سہم فقراء میں شمار کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص مقروض ہو اور اپنا قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو، اگرچہ وہ فقیر نہ ہو تب بھی قرض خواہ قرضے کو جو اسے مقروض سے وصول کرنا ہے زکوٰۃ میں شمار کر سکتا ہے۔ جس مسافر کا زاد راہ ختم ہو جائے اس کی سواری قابل استعمال نہ رہے، اگر اس کا سفر گناہ کے غرض سے نہ ہو اور وہ قرض لے کر اپنی کوئی چیز بیچ کر منزل مقصود تک نہ پہنچ سکتا ہو، اگرچہ اپنے وطن میں فقیر نہ بھی ہو تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ کسی دوسری جگہ سے قرض لے کر یا اپنی کوئی چیز بیچ کر سفر کے اخراجات حاصل کر سکتا ہو تو وہ فقط اتنے مقدار میں زکوٰۃ لے سکتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے
منزل تک پہنچ جائے، اور اگر اپنے وطن میں کوئی چیز فروخت کر کے یا کرائے پر دے کر اپنے لیے زیادہ راہ مہیا کر سکتا ہو، احتیاط واجب کی بنا پر زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ فرماتے جو مسافر سفر میں ناچار ہو جائے اور زکوٰۃ لے، اگر اس کے وطن پہنچ جانے کے بعد زکوٰۃ میں سے کچھ بچ جائے اور اسے زکوٰۃ دینے والے کو واپس نہ پہنچا سکتا ہو، تو ضرور کہ وہ زائد مال حاکم شرع کو پہنچا دے اور اسے بتا دے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔